معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں 7 ستمبر کا عظیم الشان دن گزرا، جسے یوم ختم نبوت کے طور پہ پاکستان میں منایا جاتا ہے کہ 1974 کے 7 ستمبر کو پاکستان کی آئین میں کچھ اسلامی شقوں کو ایڈ کیا گیا، جن میں سے 4-5 اہم شقیں یہ تھی کہ آج کے بعد ختم نبوت کا کوئی منکر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، ختم نبوت کا منکر اذان نہیں دے سکتا، ختم نبوت کا منکر اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتا، ختم نبوت کا منکر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری ترین دن تھا۔ سیرت ہی کے حوالے سے آج چند گزارشات اس اہم مضمون کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے، اور دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے، اسلام کے نام پہ بننے والے وطن میں ہوتے ہوئے ہمیں ختم نبوت کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہے۔ وہ عقیدہ جو امت کے اندر اجماعی ہے، وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیے، آپ نوجوانوں کے سوالات دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں بھی اشکالات پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے اندر متقیوں کی بعض صفات بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اس وحی کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ وہ کس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں؟ اسی آیت کے اندر ایک اور صفت بھی بیان کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک۔ یہاں پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ابتدا کہاں سے کر رہا ہے؟ یہ سورۃ بقرہ ابھی تیسری آیت پہ آپ نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر اترنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، اور آپ سے پہلے آنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے۔ اگر وحی میں یہ گنجائش ہوتی کہ نبی کے بعد بھی آتی تو اللہ تعالیٰ کیا متقیوں کی یہ صفت یہاں بیان نہ کرتے کہ آپ کے بعد آنے والی وحی کے اوپر بھی ایمان لے کے آتا ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث میں وحی کے ساتھ ہمیشہ قبلک کا ذکر تو موجود ہے، قبل کا لفظ تو موجود ہے، بعد کا لفظ پورے قرآن پاک میں، پوری احادیث میں کہاں پہ آیا ہے؟ کہیں نہیں آیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، یا آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد متصل کس چیز کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، وحی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ کتنی عام فہم سبق ہے، کتنی آسان بات ہے، جس کو مشکل بنا کے، جس کو عجوبہ بنا کے، جس کو معاذ اللہ چمبا بنا کر نبوت کی صفات باقی رہ سکتی ہیں۔ جی تشریح نبی آ سکتا ہے، جی ذلی آ سکتا ہے، بروزی آ سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وحی کا کوئی سلسلہ اس نبی کے بعد نہیں آئے گا۔ مومن اور متقی وہی ہے جو ایمان لے کے آئے گا جو رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور سابقہ کتابوں پہ، اور اس کے بعد کس کے اوپر ایمان لے کے آئے گا؟ آخرت کے اوپر ایمان لے کے آئے گا۔ اور یہ بات تو قرآن و حدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہے۔ بعض کی طرف صرف آپ کی ایک ریویژن کہہ لیں، ایک دہرائی کہہ لیں کہ آپ اپنے ایمان کو بھی تازہ کیجئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک تشریح وہ ہے جو مولوی کرتا ہے، ایک تشریح وہ ہے جو عالم دین کرتا ہے، ایک فقیہ کرتا ہے، ایک محدث کرتا ہے، ایک وہ ہے جو قادیانی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو مرزئی کرتا ہے۔ ان دونوں کی تشریح نہ مانیے، کس کی مان لیجئے؟ آمنہ کے لال کی مان لیجئے۔ اس آیت کی تشریح میں خاتم النبیین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا لیتے ہیں؟ وہ کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے، مرزائیوں نے اور قادیانیوں نے تو یہاں پہ بڑی من گھڑت تعویلات کر کے، حالانکہ قرآن کی یہ آیت بھی واضح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور قربان جائیں اس آیت کے اوپر، قربان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا
کہ میرا کوئی بچہ جو نر ہوگا وہ بلوغت کو نہیں پہنچے گا. یہ آیت بتاتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ نہیں کہا بچے کے باپ نہیں ہے, کیا کہا مرد کے باپ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا جو بھی بیٹا ہوگا بلوغت سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کہہ دی وہ غلط نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی, خواہش تھی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو جو بالغ ہو, لیکن اللہ رب العزت کی آیت نازل ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ تلیف قلب کے لیے نازل کی تھی کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے, لیکن میں آپ کو ایک ایسی فضیلت عطا کروں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں ملی ہوگی. آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ دیا جائے گا, آپ تاجدار ختم نبوت بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات, آپ نے معراج کا واقعہ تفصیلاً ہم نے سیرت میں بیان کیا تھا. ان میں آپ کے ہمراہ کون تھے, آپ کی نیابت کون کر رہے تھے, آپ کے وزیر سفر کون تھے؟ حضرت جبرائیل. اور حضرت جبرائیل جب آپ کو حضرت آدم کے پاس لے کے گئے تھے تو حضرت آدم نے تفصیلات پوچھی تھی, کون کون کون, وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہ کون ہے, تو جبریل امین نے کہا تھا آخر ولدک من الانبیاء, آپ کی اولاد میں سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کی اولاد میں سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مجھے بتائیے اگر نبوت کی گنجائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوتی, یا نبیوں کے بعد تو نبی آتے رہے ہیں, آپ قرآن پاک کا عام فہم, کوئی بندہ قرآن پاک اٹھائے, قرآن پاک کا سلوک سابقہ انبیاء کے ساتھ دیکھے, حضرت عیسیٰ کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے میں سابقہ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد, میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی احمد کی بھی بشارت دیتا ہوں اور اپنے سے قبل کی بھی وہی کی تائید کرتا ہوں. ابراہیم کے گنجائش موجود تھی نا نبی آنے کی, تو کیا کہہ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, گنجائش موجود تھی. تو زکریا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو ایسا دے جو نبی بھی ہو, تو سیدم و حسورم و نبیہ اللہ تعالیٰ نے دے بھی دیا. جب نبوت کی گنجائش تھی تو موسیٰ نے کہا ہارون اخی, میرا بھائی ہارون, اللہ اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کو رکھ دے, اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کا تاج رکھ دے. آپ قرآن پاک کا عام فہم اسلوب آج اٹھا کے دیکھیے, اب پڑھیے, سابقہ انبیاء جہاں پہ بھی نبوت کی گنجائش موجود تھی اپنے بعد آنے والے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں, اپنی اولادوں میں سے نبی اولاد مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ذکر بھی کر رہا ہے اسحاق دیا, یعقوب دیا, یوسف دیا. اللہ تعالیٰ بھی نبیوں کی تفصیل بتاتے چلے جا رہے ہیں. بتائیے قرآن کے اندر, پورے قرآن کے اندر, پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کیا ایک آیت کا ٹکڑا یا حدیث کا ٹکڑا یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد بھی وحی آئے گی, میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا, میرے بعد بھی یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. میرے بھائیو عقل کے اوپر کیسے پردے ہیں, یہ صوفیوں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے, یہ بھی بتا دوں. کسی کو کان تشنی ہمارا مزاج کرنا مقصود نہیں ہوتا, لیکن یہ جو نبوت کے سلسلوں کی ابتدا ہوئی ہے نا, یہ ہوئی صوفیوں سے ہے, ہوئی صوفیوں سے ہے. پھر لوگوں نے دلیری کی ہے, اس خاص طور پہ اس برے صغیر کے ماحول کے اندر تصوف کے تحت یہ باتیں در آئی ہیں. مجھے بتائیے آپ کے نبی اور میرے نبی اور آپ کے پیغمبر اور میرے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی مگر خواب, یعنی وحی کی ہر قسم ہی منقطع ہوگی. ام ایمن کا مشہور واقعہ ابو بکر کے حوالے سے آپ نے سنا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب پہنچی تھی تو کیا کہا تھا انہوں نے, اس لیے روتی ہوں کہ آج کے بعد وحی نہیں اترے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, وحی کے نبوت کے سارے سلسلے بند ہو گئے ہیں, لیکن نبوت کا ایک 46واں حصہ یہ بدبخت کہیں یہاں پہ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عین, پہلے ذلی بنے, پھر تشریح بنے, پھر بروزی بنے, پھر نبی بن گئے, پھر عین محمد ہو گئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں, نبوت کا 46واں حصہ, اور 46واں حصہ بھی کیا ہے,
ہوش میں نہیں, جاگتی آنکھوں کے ساتھ نہیں. کبھی کوئی بندہ مومن سویا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اچھا خواب دکھا دے گا, جو صبح اٹھے گا تو پورا ہو جائے گا, جو چند دن بعد اٹھے گا تو پورا ہو جائے گا. یہ وحی کی نبوت کی آخری جز صرف زمین پہ باقی رکھا. کیا یہ حدیث دلیل نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان مثلی ومثل الانبیاء کرجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ الا موضع لبنہ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ. میرے بھائیو, یہ حدیث ہر بندہ مسلم کو یاد ہونی چاہیے. جس طرح قرآن پاک کی آیتیں یاد ہونی چاہیے, اس طرح حدیثیں بھی یاد ہونی چاہیے. ان مثلی و مثل الانبیاء, میری اور میرے سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا, ایک محل بنایا, اور بڑا خوبصورت بنایا, بڑا ہی خوبصورت بنایا, بڑا ہی خوبصورت بنایا. اور جب اس کی تزئین و آرائش مکمل کر لی, دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, ایک اینٹ باقی ہے. حدیث میں 2 کا ذکر ہے, 3 کا ذکر ہے, حدیث میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. فجئت انا واتممت تلک اللبنہ, میں آ گیا اور میں نے اس اینٹ کو مکمل کر دیا, اور اینٹ اس محل میں لگ گئی. نبوت کا پورا محل تعمیر ہو گیا. اب عام فہم بات ہے, عام فہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا, اس کو اس محل میں سے ایک اینٹ نکالنی پڑے گی, تب اسی محل میں فٹ ہوگا. اگر 2 کریں گے تو 2 اینٹیں نکال لو. گویا نبوت کا دائی, نبوت کا دعویٰ کرنے والا لا محالہ ایک نبی کے حق کو تو غصب کر ہی رہا ہوتا ہے. اور بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا نبوت کا دعویٰ کرنے والے, یہ ہمارے جو خطے کا بدبخت تھا, وہ تو حضرت عیسیٰ کو برا بھلا کہتا تھا معاذ اللہ, یہ جو یورپ مغرب میں برائیاں نا, جنسی بے راہ روی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ جو ان کی اخلاقی برائیاں ہیں, یہ اس لیے ہیں معاذ اللہ عیسیٰ شراب نوش تھے. ایسے بدبخت کو اس خطے نے امتی میسر کی ہے. ہماری بدبختی ہے, ہماری بدقسمتی ہے, کیونکہ دلائل آگاہ نہیں, جہالت عام, مادیت پرستی, پیسے کے ذریعے مذہب تبدیل کرائے گئے, گوروں کی چاپلوسی کر کے ان کے ایجنڈے کو جہاد کے خلاف کتابیں لکھ لے. خود کہتا, میں نہیں کہتا, اپنی طرف سے ایک بات نہیں کروں گا, اپنی کتاب کے اندر تفصیل سے لکھا بھی ہے, اور والد محترم نے اس کے حوالے سے پوری کتاب کو لکھا ہے. دلائل موجود ہیں, کوئی حوالہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہم سے پوچھ سکتا ہے. میں وہ ہوں جس نے انگریز کی بڑی خدمت کی ہے, میں وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. میں نے جہاد کے خلاف اتنے رسالے تحریر کیے ہیں کہ پوری کی پوری الماری بھر جائے. ملکہ برطانیہ سے جو فیض ہمیں ملا معاذ اللہ, اللہ سے بھی نہیں ملا. مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں معاذ اللہ. اب فیض ملے گا تو قادیان اور ربوہ سے ملے گا. یہ ساری بکواس اسی نے کی ہے. اور توہین امیز جملے بھی موجود ہیں, توہین امیز. میں قرآن پاک کی غلطیاں نکالنے کے لیے آیا ہوں, میں قرآن پاک کی غلطیاں نکالنے کے لیے آیا ہوں. اور کہتا ہے معاذ اللہ فاطمہ نے, حضرت فاطمہ کی توہین اتنی سخت کی بدبخت نے, حضرت فاطمہ نے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہ فاطمہ کہ جن کے بالوں کو آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا, ان کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے اپنا ستر میرے سے نہ چھپایا اور مجھے سب کچھ دکھا دیا. ایسا بدبخت آدمی. اور زبان ایسی ہے آپ حیران رہ جائیں. سابقہ آپ نے غور کیا ہوگا, یہ بات بھی بڑی چمبے کی ہے, یہ برے صغیر کے, یہ ہماری قسمت میں یہ بدبخت تھا. سابقہ جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایول جینیس تھے, وہ ذہین ضرور تھے, یہ غبی تھا, یہ غبی بھی تھا, پھر بھی اس کو امتی میسر آ گئے. افسوس اور دکھ کی بات ہے, اپنی خود بدحواسیوں کا ذکر خود ہی کر دیتا ہے. کہتا بچپن میں ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا ڈالا کرتا تھا, ایک جیب میں شکر ڈالا کرتا. مٹی کا ڈیلا استنجے کے لیے, مٹی کا ڈیلا ڈالا کرتا تھا, ایک جیب میں شکر ڈالا کرتا تھا, اور کئی مرتبہ ڈیلا چوس لیا کرتا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا لگتا. یہ اس قسم کا بندہ تھا. اور بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے, یہ اتنے سخت الفاظ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء
یہ مولوی اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کیوں بولتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کائنات کا سب سے نرم انسان اگر کوئی تھا تو وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے اس باب کے اندر ایک حدیث بیان کر دی جو آپ کے اور میرے منہج کو واضح کرے گی، اس لیے ہم سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری ہی امت میں سے 30 بڑے جھوٹے دجال اور کذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کیا کہا؟ دجالون، کذابون۔ دجال جو عربی گرامر تھوڑی سی بھی جانتے ہیں ان کو پتہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور کذاب بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مبالغے کی عادت نہیں تھی، وہ جب اس بدبخت کی صفت بیان کرتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ دجال بھی ہے اور وہ کذاب بھی ہے، اور کلہم یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یاد رکھنا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا جھوٹا ہوگا، دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات عجیب ہے، جس قسم کی حدیث ہوتی ہے اس قسم کی آیت بھی موجود ہوتی، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس قسم کی حدیث کا منکر حدیث انکار کرتے ہیں بعین اسی طرح کی قرآن پاک میں آیت بھی موجود ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے کوئی بندہ کہ فلاں شخص نے یہ بات کی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھوٹ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی بندہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور میں نے نہ کہا ہو، بس اس کو جان لینا چاہیے یہ عام جھوٹوں کی طرح جھوٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جنہوں نے حدیث کا انکار کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں، یہ جی حدیثیں مولویوں نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتی جلتی بات اپنے بارے میں کی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ میرے پہ وحی کی گئی ہے اور اس کے اوپر کوئی وحی نہ کی گئی ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا کذب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے کہ اللہ نے میرے پہ یہ وحی کی ہے، اللہ نے مجھے یہ الہام کیا ہے۔ کوئی وحی، کوئی الہام دنیا میں باقی نہیں ہے، نبوت کا ایک جز خواب باقی ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا خود ترجمہ کر رہے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کی تشریح ایک مرزئی کر رہا ہے، ایک قادیانی کر رہا ہے کہ رسول اللہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب محدثین مفسرین اجماع امت کیا، سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ میں آخری نبی ہوں، یہ میری مسجد آخری نبیوں کی مسجد میں سے ہے، تم آخری امتیوں میں سے ہو، تم آخری امت ہو۔ تم آئے تو آخر میں ہو لیکن انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے، لیکن جہنم کا افتتاح بھی پھر اسی امت سے ہوگا، یہ بھی ڈرنے کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی فضائل بیان کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے قرآن پاک کا عام فہم جائزہ لینا ہے، جب بھی کوئی نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے، دعوی نبوت نبی جو کرتے ہیں قرآن پاک میں، جہاں جہاں پہ بھی وہ واقعہ ہے کہ فلاں نبی نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، آپ نے ان الفاظ کا جائزہ لینا ہے۔ ہر نبی نے کیا کہا؟ کسی نے کہا اے میری قوم میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہوں، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہوں، اے اہل مدین میں تمہاری طرف یا علاقے کا نام لیا یا قوم کا نام لیا یا اپنے کنبے اور قبیلے کا نام لیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جس اسلوب کا حکم دیا، یہ خود ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، یہ نہیں کہا، مومن بھی نہیں کہا یہاں پہ،
कुल या युहन्नास, पूरी इंसानियत को कह दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तुम सबकी तरफ रसूल बना के भेजा गया हूं। किसी काले की तरफ नहीं, किसी गोरे की तरफ नहीं, किसी सुर्खे की तरफ नहीं, जमी इंसानियत के रसूल हैं। किसी वक्त के लिए नहीं, किसी खित्ते और करिए के लिए नहीं, किसी लम्हे के लिए, किसी घंटे के लिए नहीं, किसी दिन और रात के लिए नहीं, किसी 900 बरस के लिए नहीं, सारे जमानों का इमाम बन के आए हैं और सारे मकानों का इमाम बन के आए हैं। कितनी क्लियर बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सोचना, नबूवत का दावा करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पे भी अश्काल पैदा होने का खतरा था, वहां से भी अश्काल दूर कर दिया कि किसी के ज़हन में अश्काल ना आ जाए। आपको पता है गज़वा तबूक का मशहूर वाक़या, हज़रत अली को छोड़ दिया। हज़रत अली को मदीना के लोग कहने लगे, हाँ हाँ मैं मफहूमन आपके सामने रखता हूँ, अच्छा अच्छा सफ़र बड़ा मुश्किल है, सफ़र बड़ा लंबा है, गर्मी बड़ी ज़्यादा है, हाँ हाँ ये सफ़र तो हर एक के बस की बात नहीं है। हज़रत अली के कलेजे को चोट पहुंची कि ये मुनाफिकीन क्या बातें कर रहे हैं। हज़रत अली तेज़ी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल दिए और जाकर कहा, ये लोग ये बातें करते हैं, मैं बुज़दिल हूँ कोई, मैं कोई डरता हूँ? जंग से लोग कह रहे हैं कि ये आपको इसलिए छोड़ गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, कहने लगे, अमा तरदान तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, ए अली तू इस बात पे राजी नहीं है कि तेरा वो मकाम हो, तुझे मैं अपना नायब बना के उस तरह छोड़ के जा रहा हूं जिस तरह मूसा कोहे तूर पे गए थे तो किसको नायब बना के गए थे? हारून को। अब यहां पे इश्काल पैदा होने का खतरा था, इश्काल पैदा होने का खतरा था ना, हारून भी नबी हैं, मूसा भी नबी हैं, और मूसा ने नायब बनाया हारून को, लेकिन हारून नबी भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जामे कलाम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये कहने के बाद कहते हैं, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, किसी के ज़हन में इश्काल न रह जाए, अली मैं तुझे नायब तो बना के जा रहा हूं उसी तरह जिस तरह मूसा ने हारून को बनाया था। हारून क्या बुज़दिल थे? मुआज़ अल्लाह, बुज़दिली की बात नहीं अली, तुझे नायब बना के जा रहा हूं, यहां पे भी कुछ कमजोर हैं, ज़ईफ़ हैं, उनकी हिफाजत किसने करनी है, तुझे नायब बना के जा रहा हूं, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, लेकिन ये बात याद रखी अली कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। अली को कह रहे हैं, जिनकी फकाहत, जिनकी समझ और बसीरत से ये गुमान भी नहीं था पैदा हो सकता कि वो सोच लेते, लेकिन अश्काल का अंदेशा मौजूद था। किसी के ज़हन में अश्काल आ जाता, किसी के ज़हन में आ सकता। और यहां पे आपको पता है इस हदीस के तहत यहां पे एक हमारे रवाफिज का एक गिरोह मौजूद है जो कहता है ये जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियाबत दे दी थी। यह भी जहालत की एक इंतहा है। अगर यहां पे नियाबत कुल्ली तौर पे दी गई है तो आपने आज के बाद उनसे यह सवाल पूछना है, नियाबत और खिलाफत इन दोनों में कुछ फर्क होता है कि नहीं? आप उनसे यह सवाल पूछ लीजिए। हम ये मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नायब बनाया, लेकिन इस नियाबत से मुराद क्या खिलाफत है? अगर तो मुराद खिलाफत है मूसा और हारून के जुमले की वजह से, तो सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, याद रखिए, हारून मूसा की जिंदगी में फौत हो गए, खलीफा नहीं थे बने, हारून मूसा की जिंदगी में फौत हो गए। तो इससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस वक्त नायब बनाया था, लेकिन खिलाफत की यह हदीस नहीं है। खैर ये तो बात ज़िमनी तौर पे आई है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाए और पहला इजमा जो सहाबा का जिस अकीदे पे हुआ वो अकीदा भी खत्म नबूवत का अकीदा, और आज वो अकीदा बड़े सगीर में, इसके हवाले से लिखो, सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर देता है, फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर देता है। बड़े बड़ों को बड़ी तकलीफ होती है। यह इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, बुनियाद है कि रसूलुल्लाह के बाद नबी नहीं आ सकता, वही नहीं आ सकती, यह बुनियादी अकीदा है। यह भी आज हमें बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जिनके मुंह से खातमुन नबीयीन लफ्ज सही नहीं निकलता। जरूरत पड़ गई है आज उम्मत को दोबारा ये दलाइल याद कराने की जरूरत है। निसाब के अंदर लोग कहते हैं ये जी क्या बात है, ये जी। और मेरे भाई, शैतान जब हमला करना चाहे तो किस किस एंगल से, मैंने आपके सामने ये बात अभी रखी है कि बड़े इवल जीनियस लोग थे जिन्होंने इससे पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले नबूवत का दावा किया,
उनमें से एक बंदा था, मैं दोबारा इजमा की तरफ भी आऊंगा, उनमें से एक बंदा था, उसने अपना नाम ला रख लिया, ला, और उसने अपना नाम ला मशहूर कर दिया। जब वो नाम मशहूर हो गया तो कहने लगा ये ला नबीयाबादी, ये रावी को गलती लगी है, ये असल में ला नबीयुन बादी था, ला नबीयाबादी नहीं बल्कि ला नबीयुन बादी था। यानी मुब्तदा और खबर बना दिया कि ये मुब्तदा और खबर थी कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम ला होगा, तो मैं ही वो ला हूं। हारून रशीद के दौर में भी एक इवल जीनियस इस तरह का बंदा आया, नूह अपना नाम मशहूर किया, मैं नूह हूं। उसने दावा नबूवत किया तो हारून रशीद ने सारे उलमा को बुलाया और कहा ये जो दावा नबूवत करता क्या इससे दलील मांगनी चाहिए। और आपको ये बात भी बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का इजमा है, कोई बंदा दावा नबूवत करे उसका ढोल, उसका पोल खोलने के लिए मुनाजराना अंदाज में दलाइल तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन उसकी नबूवत को सच्चा या झूठा परखने के लिए दलील मांगना भी कुफर है। क्योंकि हमारा यह अकीदा है रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं, तो दलील किस चीज की मांगनी, दलील ही नहीं मांगनी, दलील ही नहीं। तो हारून रशीद ने उस नूह के बारे में उलमा से फतवा लिया कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा मुनाजराना अंदाज में इससे पूछिए, हमारा फैसला यह है कि इसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और सहाबा का इजमा भी है। उससे जब सवाल पूछा, मैं आपको इवल जीनियस की बात बताता हूँ, उससे जब सवाल पूछा, हाँ जी तू कैसे क्या कहता है, कहता मैं वो नूह हूं जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, 1000 बरस उसकी उम्र थी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत को ट्विस्ट करना, सिर्फ तहरीफ और तवील करना ही इनका काम होता है। 1000 बरस में से अल्लाह ने कहा 950 बरस वो रहे, अल्लाह ताला कह रहा है कि 950 बरस रहे 1000 में से, कहता है वो जो 50 बाकी रह गए हैं वो पूरी करने के लिए आया हूं। इस तरह के दलाइल गड़े। हारून रशीद ने उसकी गर्दन को तन से जुदा किया, अपने असलाफ की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए। मेरे भाइयों, नबी करीम दुनिया से चले गए तो पहला इजमा इस बात पे हुआ, किस बात पे, हजरत अबू बकर ने अकरमा बिन अबी जहल को और शर्जील को भेजा था। जब उन्होंने नुकसान उठाया तो खालिद इब्ने वलीद की क़ियादत में 12,000 का लश्कर जरार यमामा की तरफ भेजा। किसके लिए? मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए। अब मुझे एक बात बतलाइए, यहां पे आपने रुकना है और गौर करना है। मुसैलमा कज़्ज़ाब का और गुलाम अहमद कादियानी का अकीदे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब भी कहता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन उसके बाद मैं नबी हूं। हत्ता के रिवायात के अंदर यह बात भी मौजूद है, मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुअज्जिन अजान देते हुए कहा करता था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज पढ़ा करता था, रोजा रखा करता था, कुरान पाक की तिलावत किया करता था। ये बदबख्त तो कहता ना मैं कुरान की गलतियां निकालने आया हूं। मुसैलमा कज़्ज़ाब का ये अकीदा नहीं था। मुसैलमा कज़्ज़ाब कुरान पढ़ा करता था, उसने लोगों को ये मुगालता डालने की कोशिश की कि नबूवत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जारी है, मैं रसूलुल्लाह ही की तईद के अंदर आया हूं। और ये मुगालता डालने में वो यमामा के लोगों को कामयाब भी हो गया, नमाजें भी पढ़ता था, अजान भी देता था, रोजे भी रखता था। बताइए हजरत अबू बकर ने जब सहाबा को इकट्ठा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब की सजा क्या है? सारे सहाबा ने कहा इसकी गर्दन को तन से जुदा किया जाए। तो आज की तरह का फिलासफर वहां पे मौजूद था जो कि वो तो यार अजान भी देते हैं, वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, वो तो रोजे भी रखते हैं। बात सख्त होगी कई लोगों के लिए। वो उसका मुअज्जिन तो अजान में रसूलुल्लाह की नबूवत का ऐलान करता है, रुक जाओ, नहीं, कोई नहीं रुका। 12,000 का लश्कर जरार, सामने 40,000 तादाद। और आपको पता है इस्लामी तारीख के अंदर सबसे ज्यादा सहाबा अगर किसी जंग में शहीद हुए हैं तो यह खत्म नबूवत के दिफा में होने वाली जंग में हुए हैं। जंग यमामा 1200 सहाबी 12,000 में से शहीद हो गए। 12,000 में से 1200। आज तक सहाबा ने कभी इतना बड़ा अज़ीमुश्शान नुकसान नहीं था उठाया। किस दिफा के लिए? अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए। और हर सहाबी के हिस्से में 26,000 से ज्यादा मुर्तद और मुनकिरी ने खत्म नबूवत को सहाबा ने अपनी तलवारों से तहते करके इजमाए सहाबा पहला रसूलुल्लाह के बाद यह हुआ कि उम्मत के अंदर जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो वाजिबुल कत्ल है और उसका उम्मती मुर्तद है। यह पहला इजमा है। हमसे ये आज सवाल करते हैं, आप बड़े सख्त बयान देते हैं, कादियानियों को अक़लियत मान लीजिए। कादियानियों को अक़लियत नहीं माना जा सकता।
جب تک وہ اپنے کفر کا اور اپنے الگ مذہب کا اعلان نہیں کریں گے، نہیں مان سکتے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کر کے کلمہ پڑھ کے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اعلان کریں گے، وہ مرتد رہیں گے، چاہے ان کا آج پیدا ہونے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ اور اس بدبخت نے عجیب و غریب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی محمود ہوں، میں ہی حامد ہوں، اور کہتا ہے یہی کلمہ پڑھ لیا کرو، بس دماغ میں میرا نام سوچ لیا کرو، مسلمانوں کے سامنے ویسے کر لیا کرو۔ یہ کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا انکار کرنے والا مرتد تو ہو سکتا ہے، اقلیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اقلیت مان لیں، ان کو پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم مرتد مانتے ہیں، زندیق مانتے ہیں، ہم ان کو صحابہ کے اجماع کے مطابق مرتد مانتے ہیں، اور ان کا وہی احکام شریعت ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں۔ یہ بات وہی ہے کہ جس طرح کوئی قاتل ہو اس کو آپ نے اور میں نے قتل نہیں کرنا، کوئی زانی ہو اس کو میں نے اور آپ نے سنسار نہیں کرنا، کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے۔ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کو مرتد، کافر، بے ایمان لکھ دیا گیا ہے، ان سے یا تو جان چھڑا لی جائے۔ آپ نے مرزا طاہر کا خطبہ بھی نہیں سنا۔ ویسے پاکستان سب سے پہلے کا نعرہ بڑا مشہور ہے، اس بدبخت نے مرزا طاہر نے لندن میں 1987 میں جو خطاب کیا ہے اس کے اندر یہ کہتا ہے ان قریب پاکستان ٹوٹ جائے گا، معاذ اللہ۔ آپ کوئی پھر بھی نہیں، یہ پاکستان کے مخلص ہو سکتے ہیں جس آئین کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا ہو؟ یہ گستاخیوں کے اندر بھی ماہر۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیا کوئی نبی اور پیغمبر ایسا ہو سکتا ہے جو بد زبان ہو؟ کہتا ہے صرف، اب وہ الفاظ کہتے بھی ہم منبر رسول پر ڈرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتا ہے صرف طوائفوں کے بچوں نے، معاذ اللہ، اور اس سے بھی گندا لفظ یوز کرتے ہوئے جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ان کے بچوں نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اب ایک بات ذرا سنیے، عام فہم، ایک بچہ کسی چیز کا انکار کرے، اس کی ماں کا کیا قصور ہے کوئی قصور کسی کی ماں کا؟ ہو سکتا ہے قصور کسی کی ماں کا، ایک بچہ کوئی غلط کام کرے اس کی ماں کا، اس میں کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے یہ طوائفوں اور فلانیوں کے بچوں نے صرف میری نبوت کا انکار کیا۔ اور اس کے بدبخت ماننے والے اور اسی کی کتابوں سے اس نے جو کچھ لکھا آپ حیران رہ جائیں، اور کسی نے تفصیل پڑھنی ہو تو وہ مرزیت اور اسلام اور قادیانیت میری کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے حضرت علی کی کیسی توہین کی، کس خلافت کے پیچھے بھاگتے ہو، مردہ علی کے پیچھے بھاگتے ہو، مردہ خلافت کا ذکر کرتے ہو، آج زندہ علی تم میں موجود ہے۔ ہر چیز کا دعویٰ اس نے اپنے بارے میں، پہلے کہا میں یہ مسلح ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، پھر کہا میں نبی ذلی ہوں، پھر کہا تشریع ہوں، پھر کہا بڑھتا اب وہ شعر کہنا بھی دل ڈرتا ہے۔ ایک کیسے اس بدبخت نے اپنے بارے میں الفاظ کے کہا کہ بالآخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گیا، بلکہ یوں کہہ لو میں ان سے بھی آگے نکل گیا۔ اب بتائیے ایک پنجابی چراغ بی بی کا بیٹا، اور حقیقت ہے، اس لیے سخت بات کرتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، یہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، اس لیے بیان کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ نہ مرد تھا، خود اقرار کرتا ہے، کہتا جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ حکیم نور الدین کو پتا چلا، اس نے کہا شادی نہ کرنا فتنے کا خطرہ ہے، اور اس کی ساری اولاد حقیقت میں حکیم نور الدین ہی کی اولاد ہے، کیونکہ اس کی بیوی کہتی ہے اصل مالک تو آپ ہی میرے ہیں حکیم نور الدین کو۔ اس طرح کا خاندان اور یہ کلچر نبیوں کا ہوتا، معاذ اللہ۔ اور کہتا ہے جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن میرا معجزہ دیکھیے، شادی کو 6 مہینے نہیں تھے گزرے بچہ پیدا ہو گیا۔ تو علامہ شہید نے چنیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اگر تو یہی معجزہ کہتا ہے یہ معجزہ تیرا ہے، تو یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے۔ تیرا کیسے ہو گیا معجزہ؟ یہ اس قسم کے قبیل کا آدمی اور اس قسم کے کلچر کا آدمی اور اس قسم کی زبان کا بندہ ہمارے بر صغیر میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے خلاف بات کی جائے آج بڑی پابندیاں ہیں ان بدبختوں کے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یوم ختم نبوت کے اندر کس طرح کی مشکلات علماء کو فیس کرنی پڑی ہیں،
किस काम के लिए? एक जलसा कराने के लिए कि खत्म नबूवत का ये अकीदा दोहराया जाएगा। और मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ये खत्म नबूवत का अकीदा हमारे बाप दादाओं ने इस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सामने मुबाहले करके, मुनाजरे करके ये अकीदा पढ़ाया। हमारे बाप दादा ये जंग लड़ते आए, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा ये जंग लड़ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह जब दुनिया से चले जाएंगे हमारे बच्चे इसी जंग को लड़ते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तो आ सकती है, कोई नबी नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।